بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے باب فضل القرآن، قرآن کریم کے عمومی فضائل. قرآن کریم بابرکت کتاب ہے. قرآن کریم بابرکت رات میں نازل ہوا. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نعمت ہے. قرآن کریم نور ہے. قرآن کریم ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. قرآن کریم شفا ہے. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہے. قرآن کریم لازوال معجزہ ہے. قرآن کریم سیدھے راستے کا رہنما ہے. قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے. قرآن کریم عروج کا ذریعہ ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہمیشہ راہ راست پر رہے گا. قرآن کریم میں تا قیامت ایک لفظ کی تحریف بھی ممکن نہیں. قرآن کریم روز قیامت بعمل انسان کے حق میں گواہی دے گا اور اس کی شفاعت کرے گا. تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں قرآن کریم بابرکت کتاب ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم بابرکت رات میں نازل ہوا. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. قرآن کریم نور ہے. تو یہ چار چیزیں جو ہے، 4-5 چیزیں ہو گئے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے لیتے ہیں قرآن کریم بابرکت کتاب ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 ہے. ترجمہ: اور یہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. یہ نہایت بابرکت ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50 ہے. اللہ جل جلالہ نے ان مقامات کے علاوہ مزید 2 مقامات پر بھی قرآن کریم کو بابرکت کتاب کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان یہ کتاب بابرکت ہے کی تشریح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان یہ کتاب بابرکت ہے کی تشریح میں اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ یعنی اس کتاب کے اندر خیر کثیر اور بے انتہا علم ہے جس سے تمام علوم مدد لیتے ہیں اور اس سے برکات حاصل کی جاتی ہے. کوئی ایسی بلا ہی نہیں جس کی طرف اس کتاب عظیم نے دعوت اور ترغیب نہ دی ہو اور اس بلائی کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان نہ کی ہو.
جو اس پر آمادہ کرتی ہے، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے اس کتاب نے روکا اور ڈرایا نہ ہو، اور ان اسباب اور عواقب کا ذکر نہ کیا ہو جو اس برائی کے ارتکاب سے باز رکھتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکت محسوس کرے گا، کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ ہی کی مضبوط اور مستحکم رسی ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے متبرک ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عقل دانش کی ضخیم اور متعدد اجزاء پر مشتمل کتب اور الہامی کتب تورات وغیرہ کے مقابلے میں حجم میں بہت چھوٹی ہے، لیکن مشمولات اور فوائد اور برکات اور حسنات، عجائب اور نوادر کے لامتناہی بیان اور ہر دور میں افراد ملت کی صحیح رہنمائی کے حوالے سے سب سے کامل اور اتم ہے۔ یہ کتاب علوم اور معارف کا خزانہ ہے، ناقابل یقین حد تک مؤثر ہے، حقائق پر مبنی ہے۔ الغرض لفظی اور معنوی اور ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے یہ کتاب بہت بابرکت ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ اس سے سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے افضل پیغمبر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم بابرکت رات میں نازل ہوا، بابرکت کتاب مبارک رات میں بھی نازل ہوا۔ قرآن کریم کی فضیلت کا مظہر اس کا وقت نزول بھی ہے کہ اسے اس رات میں نازل کیا گیا جسے قرآن نے نہایت متبرک قرار دیا ہے، اور اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل کہا ہے۔ چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورۃ دخان کی آیات۔ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو قرآن کریم مبارک کتاب مبارک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر کچھ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت و رفعت اور شرف اور منزلت کے لیے یہی بات جو ہے کافی ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور رفعت اور شرف اور منزلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا صدور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلند مرتبہ ذات سے ہی ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6۔ اور اے پیغمبر، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ دیکھیے حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اللہ نے خود رب العالمین نے اس کو اللہ کا کلام کہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام قرآن کریم کو سن لے۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل سنت والجماعت کے مذہب پر صریح دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور اس نے اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے، جیسے صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے عمر بن دینار رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ
ادرکت الناس منذ 70 سنة يقولون اللہ الخالق وما سواه مخلوق والقرآن کلام اللہ عز وجل. میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہی کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، اس کی سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، اور قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے. علاوہ ازیں عقید طحاویہ میں ہے کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا. بلا شبہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس کا ظہور بلا کیفیت قولی طور پر اسی سے ہوا. معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ایک جلد کی صورت میں ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کلام ہے، اسی نے اس کو نازل فرمایا ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس کلام الہی کو اپنے دلوں میں صرف اس وجہ سے محفوظ کر سکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود یہ قوت عطا فرمائی ہے، ورنہ قوت اور طاقت میں مثال پہاڑوں میں بھی اللہ کے اس کلام کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی. چنانچہ ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے. اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب جاتا اور پٹ کر فاش فاش ہو جاتا. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. بلا شبہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خیر اور بلائی کے راہ واضح کیے اور ان پر گامزن ہونے کی ترغیب دی، برائی کے راستے واضح کیے اور ان پر چھلنے سے ڈرایا، اپنی پہچان کرائی اور اپنے اولیاء و اعداء کا بھی تعارف کرایا اور ایسی ایسی چیزیں سکھائے جن کا پہلے انسانیت کو یکسر علم نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی عظیم نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 ہے. اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد رکھو، اور اس نے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اور اسے بھی یاد رکھو جو تم پر کتاب اور حکمت سنت نازل کی ہے جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. قرآن کریم نور ہے، نور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور بھی قرار دیا ہے کیونکہ قرآن اپنے متبعین کو ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے اور ظلم و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ راست پر لے آتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور قرآن کریم نازل کیا. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم. سورۃ المائدہ آیات نمبر 15 اور 16.
بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور قرآن کریم آ گیا، جس نے جہالت کی تاریکیوں اور گمراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور روشن کتاب اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامتی کے راستوں پہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کا حریص ہوتا ہے اور پھر اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ان کو کفر و ضلالت، معصیت اور جہالت کی تاریکیوں سے نکالتا ہے، ایمان اور اطاعت کی روشنی کی طرف اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے وہ قرآن کریم کی ہدایت اور رحمت اور بشارت کے اوپر ہوگا۔